السلام علیکم معزز و حضرات، ہم نے اپنا سفر شروع کیا ٹنڈو آدم کے ایک چھوٹے سے گاؤں حاجی اشرف بلوچ سے۔ ٹنڈو آدم سے لگاتار 145 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آخرکار ہم پہنچے سیون شریف کے ایک چوک پر، ہوائی جہاز چوک پر۔ سفر چاہے آپ جتنا بھی خوبصورت سوچو لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس سفر کے دوران ہماری بائک 2 بار پنچر ہوئی۔ فائنلی پنچر نکلوانے کے بعد پھر سے ہم نے اپنا رخ کیا سیون شریف کی درگاہ کی طرف۔ ہم ٹنڈو آدم سے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ وہاں پر موسم کافی اچھا ہوگا۔ جب ہم سیون شریف کے بازار میں پہنچے تب ہمیں پتہ چلا وہاں پر شدید گرمی تھی۔ میں تو آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر سے نکلو تو اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ ہی بائک پر نکلو، نہیں تو ویسے نہیں نکلو، کیونکہ جب ہماری بائک پنچر ہوئی پھر ہمیں بہت دور تک مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر دور دور تک پنچر والے ہیں ہی نہیں۔ یاد رکھنا پیارے دوستو، سفر تبھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو مشکلات درپیش نہ آئے۔ جب مشکلات آپ کو پیش آئیں گی پھر تو سفر آپ کا بہت ہی بور لگے گا۔ سیون کی بازار کی بات کریں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت بازار ہے۔ یہاں پر آپ ضرور آئیں ایک دفعہ اور انجوائے کریں۔ یہاں کے روڈ تھوڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن مگر یاد رکھنا پیارے دوستو، یہ پاکستان ہے، چل جائے گا۔ اس دور میں اگر آپ گھومنے جاؤ پھر تو آپ کی جیب تو خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جیب خالی ہوئی پھر تو بہت ہی مشکلات درپیش آئے گی پیارے دوستوں۔ ہم نے اس سفر کے دوران لگاتار 5000 کا پیٹرول بھروایا۔ اس مہنگائی کے دور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ لگاتار 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آخرکار ہمیں بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ چکن ٹکا کھایا جائے۔ اگر کہیں گھومنے جاؤ پھر سبزی یا دال وغیرہ اچھی نہیں لگتی، پھر تو چکن ٹکا ہی کھانا پڑے گا نا۔ چکن ٹکا کھانے کے بعد پھر سے ہم نے اپنا رخ کیا سیون شریف کی درگاہ کی طرف۔ 5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پھر ہمارا دل خوش ہوا۔ دل اس وجہ سے خوش ہوا کیونکہ ہم سیون شریف کے اب اندرونی بازار میں پہنچ گئے، کیونکہ کافی ہم نے سفر کیا تھا، کافی مشکلاتیں ہمیں پیش آئیں، ہم بہت ہی تھک گئے تھے۔ یہ تو تھی کچھ سفر کی معلومات۔ اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے لارڈ شہباز قلندر کی اسٹوری۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی عامہ جگہ تھا۔ ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر، شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ رویے اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت بدتر تھی، اس وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تھا تو گانے بجنے لگے۔ عورتیں سریعام گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اوباش نوجوان گناہوں کے بینور کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے، یاد الہی میں مگن۔ درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلے سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلے نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلے کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔
اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائیوں کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکلواؤ ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئے اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلے نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ امیر قافلے کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائے ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہیوں درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کی مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی متقد ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس قافلے کے امیر بھی تھے کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کا ضمی حنفی قادری تھے اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سطور ذیل میں نیکی کی دعوت کے عظیم دامی مبلغ اسلام حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کی مختصر اعلیٰ زندگی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 ہجری میں آذربائیجان کے قصبہ مروندی میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد عثمان ہے جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمد شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن
سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ عز و جل کے ولی تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے، صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سراپا کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر زیست زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزارا۔ چونکہ سید زادے تھے اس لیے لوگ بے پناہ عزت احترام کرتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم کبیر الدین بھی نقل کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں لال شہباز قلندر کو قلندر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ برصغیروں میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی علیہ القوی سے شہرت پائی۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ قلندر خلاف شرع حرکتیں کرنے والوں کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ فی زمانہ بے نمازی، داڑھی چٹ، خلاف شرع مونچھیں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہنے والے لوگ کہتے ہیں پھرتے ہیں کہ ہمارے تو قلندر لائن ہے۔ معاذ اللہ، حالانکہ صوفیاء کرام کے اصطلاح میں قلندر شریعت کے پابندی کو ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رضی نقل فرماتے ہیں، قلندر وہ ہیں جو خلائق کے زمانے سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ مزید فرماتے ہیں، دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ دو ہیں، مسمى ذات ایک، مگر حق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوصی کی نسبت ہے، اس لیے کہ ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر نہیں، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہائی ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدائی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کی قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنے پھوٹتی محسوس، اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے ناجان رحمت عالمیان سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سنی تھے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر صحیح العقیدہ سنی اور حنفی المذہب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام اور مشائخ عظام ہی کے ساتھ دوستی اور نشت و زبرخاست رکھی، انہی کے ساتھ سفر بھی فرمائے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک نعتیہ غزل کی آخری مصرع میں اپنا عقیدہ یوں بیان فرماتے ہیں، عثمان چوشت غلام نبی چار یار، امیدش از مکارم عربی محمد است۔ یعنی عثمان جب ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یاروں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، اس کو امید ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت دولت سمیٹتے سمیٹتے جب کربلا معالی پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کا زم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کی زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔
پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جب اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے رائے خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاول الدین زکریا ملتانی سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ سندھ کا مقدر جاگ اٹھا۔ ان دنوں برصغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء و صوفیاء کرام شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے۔ وسط ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلہ کے بزرگ توحید اور رسالت کا درس دے رہے تھے اور خاندان سیر وردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ فیوز و برکات سے خاص حصہ نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت میں حضرت سیدنا بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کو نوازنے کی استدعا کی اور فرمایا، ہند میں 300 قلندر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ باب الاسلام سندھ میں تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ باب الاسلام سندھ تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر نے جب باب الاسلام سندھ کی طرف رخ سفر باندھا تو راستے میں مکران میں وادی پنجگورے کے قریب قیام فرمایا۔ یہاں ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کی دست حق پرست پر توبہ کی اور شمع اسلام کے پروانے بن گئے۔ یہ میدان آج بھی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب کی نسبت سے دشت شہباز کہلاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ ضعیف العمری میں بھی مدنی قافلہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمری کے باوجود صحت مند اور چاق و چوپن تھے۔ منقول ہے کہ جب آپ 7 تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے کچھ زائد تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں بھی حسب عادت نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر فرماتے تھے۔ سفر و حج اور فکر مدینہ۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور و معروف علماء اولیاء سے اقتصاد علم روحانیت کے بعد آقا دو جہان سردار انس و جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا خوف غالب تھا، یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر و حج روانہ ہو رہے تھے تو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کا خیال آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں فکر مدینہ فرمانے لگے، اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور عن قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ اسی خوف خدا کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی اور انور الہی کی بارش سے خوب مستفیض ہوئے۔ زیارت مدینہ۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محتشم میں حاضر ہوئے اور عشق محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود سلام کے گجرے نچھاور کیے۔ منقول ہے کہ روضہ رسول پر حاضر کیا ہوئے جدا ہونے کی جی ہی نہ چاہتا تھا، لہذا 11 ماہ تک در رسول پر حاضر رہے۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ برصغیر پاک و ہند میں آپ کی منزل سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مرکز اولیاء لاہور تشریف فرما ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی لال شہباز قلندر کی کچھ داستان اور اسٹوریز۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگر رہی زندگی تو ہم مزید بھی ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے۔
اگر اس ویڈیوز میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت۔ پیارے دوستو، ہم نے یہ واقعات آپ کو جو سنائے، اس کتابوں کا نام بھی ملاحظہ فرما لیں، اللہ کے خاص بندے عبدہ اس کتاب کا نام، اور شان قلندر وغیرہ سے یہ لیے گئے۔ خزینۃ الصفیہ، تذکرۃ البہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اور بھی کتابیں ہیں جو ہم نے جن سے یہ واقعات لیے ہیں۔ آداب مرشد کامل، معیار سالکان طریقت سندھی، تذکرہ اولیاء سندھی، اور بہت ساری کتابوں سے ہم نے یہ حوالے دیے ہیں، اللہ کے خاص بندے اور سیرت حضرت لال شہباز قلندر سے۔